سورۃ بقرہ آیت نمبر 75، 76 اور 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین و سامعین، روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 75، 76 اور 77 کے ساتھ ترجمہ و تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ مسلمانوں، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں؟ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اس کی لفظی ترجمہ میں نے اس سے پہلے آیت نمبر 72 سے لے کے اور آیت نمبر 77 تک جو تلاوت کی ہے اس میں بتا دیا ہے۔ اب ان کی تفسیر کروں گی۔ ان آیات میں جو خطاب دیا گیا ہے، یہ خطاب دراصل مدینہ کے سادہ دل نو مسلموں سے ہے، جو یہود سے کئی بار یہ سن چکے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والا ہے، اور جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اب یہ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر یہود نے یہ کام کیا کہ تورات میں جو حلیہ نبی آخر الزماں کا مذکور تھا اس میں تحریف کر ڈالی، اور ایمان نہ لانے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کا حلیہ تورات میں مذکور حلیہ سے مختلف ہے، اور یہ کہا کہ یہ تو نبی وہ نہیں جس کا انتظار ہم کر رہے تھے اور جس کے لیے ہم نے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ میں آ کر سکونت اختیار کی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پہ ایک نبی آئے گا اور ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لائیں گے تاکہ ہم ساری دنیا پر حکومت کر سکیں اور اپنی جو کھویا ہوا وقار تھا دنیا میں اس کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہیں بلکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو وہ مکر گئے اور انہوں نے کہا یہ تو صرف امی لوگوں کے لیے ہے، یہ امی نبی ہے، اور یہ وہ نبی ہی نہیں ہے جس کے انتظار میں ہم یہاں پہ بیٹھے تھے۔ اس کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ حلیہ جو آخری نبی کا ہماری توریت میں بیان کیا گیا ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔
اس لیے ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو بدوؤں کے لیے اور امی لوگوں کے لیے جو ان پڑھ جاہل ہیں ان لوگوں کا نبی آیا ہے، اس لیے ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے۔ اب معزز سامعین، ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی پیش کر دیا تھا، اور خاصا مواد موجود تھا، اور یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، جس کی بعد میں قرآن پاک میں بھی بہت سی جگہوں پہ اس بات کی گواہی دی گئی ہے کہ یہ لوگ پہچان چکے تھے۔ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 69 میں بتایا گیا، ترجمہ ہے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح آیت نمبر 71 میں فرمایا گیا، اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں غلط ملت کرتے ہو اور تم جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 70، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پہچان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی ضد، انا، خود غرضی کی وجہ سے وہ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ یہ وہ نبی ہی نہیں ہے جس کے انتظار میں ہم مدینہ میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ہمیں پوری دنیا پر حکومت دلائے گا۔ ان کے پہچاننے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر دی ہے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، سورۃ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 20، ترجمہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح کچھ یہودیوں کے گروہ ایسے تھے جو لوگوں کو یہ درس دیتے تھے کہ تم صبح ان کے اوپر ایمان لاؤ اور شام تک چھوڑ دو، اور لوگوں سے یہ کہو کہ میں سارا دن ان کے ساتھ رہا ہوں، مجھے تو ان میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آئی، تو تم بھی بیوقوفی نہ کرو، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں، ہمیں تو اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ تو اس بات کا جو ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتے تھے، جو وہاں پہ سادہ دل لوگ تھے اور جو کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ کس طرح ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے دور رکھتے تھے۔ آیت نمبر 72 سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3، ترجمہ ہے، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا، مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا گیا، اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3، اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے، حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکیں۔ کہہ دیجئے، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کو بہکاتے تھے جن بیچارے عوام کا یہ حال تھا کہ وہ خود توریت کو پڑھ نہیں سکتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کو، ان کے حلیہ مبارک کو خود پڑھ سکیں۔ نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کون سی اصول و احکام ہیں جن پر نجات اخروی کا دار و مدار ہے۔ وہ بس اپنی جھوٹی توقعات میں مگن ہیں، جو یہ تھی کہ ہم لوگ چونکہ انبیاء کی اولاد اور اللہ کے چہتے ہیں، لہٰذا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ دوزخ میں جانے کے لیے دوسری مخلوق تھوڑی ہے، ہمیں اگر عذاب ہوا بھی تو چند دن اس لیے ہوگا کہ ہم نے چند دن بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ علماء یہود کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے تورات کی شروع اور علماء کے فتویٰ کو بھی تورات میں ہی غلط ملت کر ڈالا تھا، پھر عام لوگوں سے اسے یوں بیان کرتے تھے گویا یہ سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس سے غرض محض دینوی مال و دولت کا حصول ہوتا تھا۔ یعنی وہ دنیا کو چاہتے تھے اور طویل زندگی چاہتے تھے۔ ان کے مفسروں کی تعویلات، مفکروں کے فلسفانہ خیالات اور فقہا کے قانونی اجتہادات
اور اپنے قومی تاریخی واقعات، یہ سب چیزیں بائبل میں شامل کر دی گئی تھی اور ان سب کچھ پر ایمان لانا فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ ایسے مجموعہ میں سے انہیں کسی بھی قسم کا فتویٰ دینے یا لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، کیونکہ جو وہ چاہتے تھے انہوں نے وہی کچھ بائبل میں لکھ دیا، اور جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے فتووں کے منہ مانگے دام وصول کرتے تھے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد اور اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا ماں سوائے چند دن کے انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان کے اس باطل عقیدہ کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو تو کہ اس عقیدہ کی اصل کیا ہے؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ تو صحیح، یا بس تم اللہ پر ایسی ہی جھوٹی باتیں جڑ دیتے ہو؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اے یہود، اگر تم فی الواقع اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور ماں سوائے چند دن کے تمہیں دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی، تو پھر تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے، یا بالفاظ دیگر ان دنیا کے جھنجھٹوں سے نکل کر جنت میں جانے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اور چونکہ یہود مرنے کے لیے مطلقاً آمادہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ طویل مدت تک دنیا میں ہی رہنا چاہتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہود اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اور تیسرا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ اللہ کا قانون جزا و سزا سب کے لیے یکساں ہیں، یہاں نسبی رشتے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جس شخص کو اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا وہ یقیناً دوزخ میں ہی جائے گا، پھر ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس قانون میں اے یہود تمہارے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف آیات میں بھی کیا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ اور وہ تمہیں یہ حکم تو نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے؟ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 76، 77، 78 اور 79 کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس میں یہودیوں کے بارے میں بڑے واضح انداز میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق جو ان کو اچھا لگتا یہ اسی کو اس طرح تروڑ مروڑ کے پیش کرتے، اور زبان کو اس طرح چلاتے اور کہتے کہ یہ کلام بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے، اور یہی ان کی ایسی بدعمالیاں اور بد عہدی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر ان کو سزا بھی سنائی، اپنے غضب کا اظہار بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ ان پر ناراض بھی ہوا۔ اسی بات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام پارہ نمبر 7 اور آیت نمبر 21 میں اس طرح سے کیا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اسی بات کو آیت نمبر 26 میں سورۃ اعراف میں اس طرح بتایا گیا، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہود کی اخلاقی پستی کی انتہا یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے تھے کہ ان کے کچھ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے، اور مسلمانوں کو اپنا ایمان باور کرانے کے لیے منافقت اور خوشامد سے کام لیتے ہوئے ان علامتوں اور پیشن گوئیوں کا تذکرہ بھی کرتے جو تورات میں اور ان کی دوسری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق موجود تھیں، مگر جب وہ اپنے گروہوں کے پاس جاتے
تو وہ انہیں ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں کو بتائی ہیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری اپنی دی ہوئی معلومات کی وجہ سے تم پر حجت قائم کریں گے کہ یہ لوگ پورا علم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے کچھ سوچ لیا کرو۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا تعارف ہی نہ تھا، وہ بدبخت اللہ تعالیٰ کو بھی عام لوگوں کی طرح سمجھتے تھے کہ جنہیں بتانے ہی پر پتہ چلتا ہے ویسے پتہ نہیں چلتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن مسلمانوں کے بتانے ہی سے اللہ تعالیٰ کو یہودیوں کو اس حقیقت کا پتہ چلے گا، ویسے تو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی معرفت بڑی کمزور تھی کہ انہیں یہ بھی یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو یہ اب اپنے یہودی ساتھیوں سے کر رہے ہیں۔ وہ تو عالم الغیب ہے اور سینوں کے راز تک جانتا ہے، چاہے کوئی انہیں ظاہر کرے یا نہ کرے۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جان لے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی استاد سے علم حاصل کیا تھا اور نہ آپ کوئی کتاب ہی پڑھ سکتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزاروں سال پہلے کے واقعات صحیح بیان کرنا اور یہود کا ان کو تسلیم کرنا آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت کی دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے والا اس کی گرفت سے بچ نہیں پاتا، یوں وہ ظالم رسوا بھی ہوتا ہے اور سخت سزا سے دوچار بھی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح آخرت میں بھی وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قیامت کے روز وہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور دنیاوی زندگی کا حساب کتاب لے گا۔ یہود روئے زمین کی تمام اقوام سے زیادہ سخت دل قوم ہے۔ ہر سال وہ اپنی فتنہ پروری سے کسی نہ کسی جگہ جنگ کا بازار گرم کر دیتے ہیں، جن سے ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، لیکن یہود نادم اور پشیمان ہونے کی بجائے ٹھٹھائی سے ہنستے اور مسکراتے رہتے ہیں۔ حق سے اعراض اور انکار کی وجہ سے ان کے دل اس قدر سخت اور بے رحم ہو چکے ہیں کہ انسانیت کو اذیت دے کر سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ انسان کی بدبختی میں اس کے دل کا سخت ہو جانا بھی ہے، اس لیے دلوں کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان رحمت الہی سے محروم اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ کا یہ فرمان بھی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا شخص ہے۔ دل کی سختی سے بچاؤ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنۃ۔ الہی بلا شبہ میں عاجز ہو جانے، سستی و کاہلی، بزدلی، کنجوسی، بڑھاپے، دل کی سختی، غفلت، تنگ دستی، ذلت اور مسکینی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہود کے متعلق یہ طمع رکھنا کہ وہ ایمان لا کر نبی کریم کے لائے ہوئے دین میں داخل ہو جائیں گے بے سود ہے۔ حق کو پہچان لینے کے باوجود ایمان کا نہ لانا یہود کا پرانا وتیرہ ہے۔ جو قومیں ارادے اور عزم میں کمزور اور علم و عرفان میں کوتاہ ہوتی ہیں وہ منافقت کا شکار ہو جاتی ہیں، جیسا کہ بعض یہودیوں نے جہالت اور ناپختہ عزم کی بنا پر منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دینے کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہے۔ یہ سزا یہود کے ساتھ خاص نہیں ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی اگر کوئی اس قبیح جرم کا مرتکب ہوگا تو اسی سزا کا مستحق ہوگا۔ افسوس کہ اس امت مرحومہ کے بعض باطل پرست علماء و یہود کی تقلید میں اپنے خود ساختہ مسائل کو درست ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے حوالہ جات قرآن مجید سے تراش لیتے ہیں
اور شریعت محمدیہ میں معنوی رد و بدل کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ انہیں یہود کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہود کی اخلاقی اور دینی پستی کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی حقیقت سے ناشنا تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کو لوگوں کی طرح خیال کرتے تھے۔ یہی جہالت ان کی بربادی کا باعث بنی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی بدگمانی کا شکار ہو کر گمراہ ہونے سے بچ جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔